خان صاحب نے جو اپنا سیل ہے اس کے حوالے سے بات کی، جو ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا تھا۔ خان صاحب نے کہا کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، لیکن خان صاحب نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی کلیم کر رہا ہوں، یا آپ یہ سمجھے کہ میں ایم ہی وہ ہوتا ہے نا کہ چوں چوں یا اس طرح سے کہ شکایتیں لگانا یا اس طرح کی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں کوئی اس طرح سے ڈیمانڈ نہیں کرا کہ مجھے یہ پروٹوکول دیے جائیں، لیکن ایک غلط بات کی جا رہی ہے باہر کہ عمران خان کو کولر دے دیا گیا ہے، کسی قیدی کو کولر حاصل نہیں ہے۔ عمران خان السلام علیکم دوستو آج عمران خان کے وکیل نعیم حیدر نے جیل میں عمران خان سے خصوصی ملاقات کی۔ اس اہم ترین ملاقات کا سارا احوال جانتے ہیں اور کیا کیا اہم ترین باتیں ہوئیں عمران خان اور ان کے وکیل نعیم حیدر کے درمیان۔ تو دوستو آئیے جانتے ہیں خود نعیم حیدر کی زبانی ساری ملاقات کا احوال، آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم جی، آج عمران خان صاحب سے ڈیرہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کا احوال میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جیسے ہمیشہ میں آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں کیسز کے حوالے سے۔ خان صاحب سے جو ملاقات ہو اس ملاقات کا احوال بتاتا ہوں، کیا خان صاحب نے بولا، ہم سے بولا کیا، خان صاحب نے جو میڈیا کے نمائندگان وہاں پر صحافی موجود تھے انہوں نے کیا سوالات کیے، کیا انہوں نے جوابات دیے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، خان صاحب نے کہا کہ کیونکہ کل سماعت تھی سپریم کورٹ کے اندر، خان صاحب نے کہا نیب ترامیم کے حوالے سے کہ جب ہماری حکومت تھی اس ٹینیور کے اندر کوئی 480 ارب روپے وہ ریکور کیا گیا تھا اور 1100 ارب روپے مزید جو ہے وہ ریکور ہونا تھا، لیکن ترامیم کر کے انہوں نے ملک کو 1100 ارب کا ٹیکہ لگا دیا ہے، ملک کو 1100 ارب کا نقصان دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے تمام کیسز جو انہوں نے کرپشن، منی لانڈرنگ جو انہوں نے کیا ہوا تھا وہ سارے انہوں نے ختم کیے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے جو اپنا سیل ہے اس کے حوالے سے بات کی، جو ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا تھا۔ خان صاحب نے کہا کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، جہاں دوسری طرف کمپیریزن کریں کہ نواز شریف صاحب کو پروٹوکول حاصل تھے، اسے ایک کلاس میں رکھا گیا تھا، اس کے لیے اے سی لگے ہوئے تھے، اس کا کھانا جو ہے باہر سے آتا تھا، ہفتے میں جو ہے وہ 2-3 ملاقاتیں کرتا تھا، اور جتنے لوگ اس سے ملنا چاہتے تھے، چاہے وہ پولیٹیکل رہنما ہوں، چاہے فیملی کے لوگ ہوں، چاہے دیگر لوگ ہوں، تو وہ اس سے ملتے تھے اور اسے جو ہے بہترین وہاں پر تمام سہولتیں جو جیل مینول کے مطابق تھیں وہ اسے حاصل تھی۔ لیکن خان صاحب نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی کلیم کر رہا ہوں، یا آپ یہ سمجھے کہ میں ایم ہی وہ ہوتا ہے نا کہ چوں چوں یا اس طرح سے کہ شکایتیں لگانا یا اس طرح کی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں کوئی اس طرح سے ڈیمانڈ نہیں کرا کہ مجھے یہ پروٹوکول دیے جائیں، لیکن ایک غلط بات کی جا رہی ہے باہر کہ عمران خان کو کولر دے دیا گیا ہے، کسی قیدی کو کولر حاصل نہیں ہے۔ عمران خان کا جناب وی آئی پی ماحول ہے اور وہاں پر جناب بڑی واہ کرنے کی جگہ ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ مجھے جو کولر دیا گیا ہے، ڈیتھ سیل جتنے ساتھ موجود ہیں ان تمام ڈیتھ جو سیلز ہیں ان کے اندر کولر اویلیبل ہے، کوئی علیحدہ سے مجھے نہیں دیا گیا۔ خان صاحب نے بتایا کہ نہ کوئی اے سی ہے، اور ملاقات کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملاقات ہوتی ہے اور ایک دن صرف 6 لوگ مل سکتے ہیں، ایک دن وکلاء کا دن ہے، اور وہ بھی اچھا دونوں دن جو ملاقات ہوتی ہے وہ دونوں دن، ایک دن وکلاء کا اور ایک دن جو ہے وہ سیاسی لوگوں کا، وہ ملاقات کا آدھا گھنٹہ دیا جاتا ہے، اور نواز شریف کو جتنی مرضی وہ اس کا دل ہوتا تھا ملاقات ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ جناب بڑے جناب وہاں پر ماحول دے دیے گئے، یہ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک وہ سائیکل ہے جس کے اوپر وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ بھی خان صاحب نے اپنے پیسوں سے پیسے دے کر وہ خریدی، تو اس کے اوپر ایک لگا گیا کہ بڑے جناب وہاں پر پروٹوکول حاصل ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا۔ خان صاحب نے کہا کہ ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے۔ نواز شریف تھا، اس کا اٹیچ جو ہے باتھ روم تھا، اگر خان صاحب نے نہانا بھی ہو تو دوسرے ڈیتھ سیل کے اندر جانا پڑتا ہے اور وہاں جا کر خان صاحب جو ہے وہ نہاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو کھانا ہے وہ ان کا جو وہاں پر کوئی قیدی ہے وہ بناتا ہے، اور خان صاحب نے کہا کہ مجھے گرمی کا ماحول ہے لیکن مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، نہ میں کمپلین میں نے کی ہے، نہ میں کوئی ڈیمانڈ کرتا ہوں، میں 1000 سال بھی رہنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جھوٹا پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان جو ہے ڈیمانڈ نہیں کر رہے، میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، میں نے اتنا ضرور کہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور اس کا کمپیریزن خان نے کہا کہ نواز شریف کو کیا حاصل تھا۔ لیکن ملاقاتوں کی حد تک خان صاحب نے بات کی کہ ملاقاتیں جو ہیں وہ میری زیادہ لوگوں سے کرانی چاہیے، کیونکہ یہ جو لسٹ دی گئی ہے سپریم کورٹ میں غلط بیانی کی گئی ہے کہ بڑی ملاقاتیں ہو گئی ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں اٹک جیل کے اندر
آپ نے دیکھا ہوگا کوئی سیاسی رہنما خان صاحب سے نہیں ملا، اور وکیلوں کی نام وہ ڈال رہے ہیں کہ یہ بھی پولیٹیشین ہے، ٹھیک ہے، انتظار کا نام ڈال رہے ہیں، میرا نام ڈال رہے ہیں، باقی وکلا کے نام ڈال رہے ہیں کہ یہ پولیٹیشین ہے، یہ ان کے وکلا تھے جو ان سے ملے تھے۔ اٹک میں نہیں ملاقات ہوئی، اڈیالہ جیل میں بھی ملاقات نہیں کی گئی۔ یہ کچھ اب آپ لگا لیں کہ چند ہفتوں سے ملاقات جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر شروع ہوئی ہے، اور وہ ملاقات بھی ایک دن، اور وہ ملاقات بھی ایک دن جو سیاسی لوگوں کی رکھوائی گئی ہے وہ بڑا ہی، ہم بار بار کورٹ سے رجوع کرتے رہے، ہائی کورٹ کے اندر گئے، وہاں سے آرڈر لیا، پھر ایک عدالت سے آرڈر لیا، پھر دوسری عدالت سے آرڈر لیا، بار بار سپرنٹینڈنٹ کو جو ہے وہ ہائی کورٹ میں بلایا گیا، پھر وہ ایس او پیز بنے اور سارا معاملہ ہوا، اور اس کے اندر ایک دن انہوں نے جناب وہ رکھا، اور خان صاحب نے کہا کہ زیادہ میں مل سکوں لوگوں سے، زیادہ بات کر سکوں تاکہ بہتر طریقے سے مشاورت موقف آئے، اور یہ ان کا حق ہے، یہ بنیادی حق ہے، یہ کوئی ایکسٹرا وہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے، یہ کوئی ایسا ریلیف نہیں کہہ رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں میڈیکل کی درخواست دے کر اس ملک سے بھاگنا چاہتا ہوں، ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، یہ روٹین کے مطابق ایک بات ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو خان صاحب نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے الیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں کروایا، دھاندلی کی گئی، فارم 47 کے مطابق لوگوں کو جس طرح پری پول ریگنگ کی گئی اور الیکشن ڈے کے اوپر ریگنگ کی گئی، پوری قوم نے دیکھا، آپ کے سامنے وہ سارے حقائق ہیں، میں مزید اس میں تفصیلات نہیں دینا چاہتا، لیکن خان صاحب نے کہا کہ جس نے اس پوری قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، فراڈ الیکشن کرایا ہے، اب اس کے پاس ہی اگر جایا جائے گا تو کیا وہ انصاف دے گا؟ اگر تو وہ انصاف دے گا تو ڈیفینیٹلی پھر پی ٹی آئی جیتے گی، اور اگر پی ٹی آئی جیتے گی اور وہ انصاف دے گا تو وہ فیصلہ تو اس کے خلاف آئے گا، تو اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا، تو آرٹیکل 6 سے بچنے کے لیے وہ کیسے انصاف کر سکتا ہے؟ یہ کیسی مذاکرہ خیز بات ہے کہ جو بندہ ظلم کر رہا ہے آپ اسے کہیں کہ آپ ہی فیصلہ کر دیں۔ اچھا، میڈیکل ٹیسٹ جو ہے، میڈیکل ٹیسٹ خان صاحب کے کروائے گئے، بی بی صاحبہ کے کروائے گئے، حالانکہ وہ شوکت خانم سے کروائے جانے چاہیے تھے، جو کہ بارہ ہم کہہ رہے تھے، کیونکہ دیکھیں ایک بندہ جس نے جھوٹے مقدمات بنائے ہوں، سرکار جس نے جھوٹے مقدمات بنائے، سارا کچھ کیا، وہ امپلیکیٹ اڈیالہ جیل میں رکھا ہو، اب ان کی ہی جو سپرویژن میں ہے، ان کی سرپرستی میں کوئی بھی ہاسپٹل جو ان کے انڈر ہوگا، وہ اگر رپورٹس کوئی دے گا تو کیا وہ ٹھیک دے گا؟ لیکن جو پم سے رپورٹس آنی تھی وہ بھی نہیں آئے گی، اور اس وجہ سے بشرا بی بی صاحبہ کی طبیعت خراب، بخار اور وہ ساری صورتحال ہے، لیکن ابھی تک رپورٹس نہیں دی گئیں۔ عدالت میں ہم نے آج، جیسے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس عدالت کو چارج دیا ہے اس کو چارج لیگلی طور پر دیے نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ وہ سماعت نہیں کر سکتے تھے، وہ کورٹ نمبر 2 کے جج ہیں، اور کورٹ نمبر 1 کا چارج ہائی کورٹ کے حکم کے بغیر وہ کیسے ہو سکتا تھا، تو اس کے اوپر ہی بحث چلتی رہی، تو عدالت نے ایک ہمارے عبید صاحب جو ہے وہ ملنا چاہتے تھے بی بی صاحبہ خان صاحب سے، لیکن ان کو نہیں ملنے دیا گیا، کیونکہ عدالت نے یہ کہا کہ ہم اس اپلیکیشن کے اوپر کیسے اپروول دے سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمارے پاس چارج ہے بھی کہ یہ نہیں ہے، تو لہٰذا وہ جو میڈیکل والا معاملہ وہ بھی اسی وجہ سے پینڈنگ ہوگا، ملاقات بھی نہیں ہو سکی، تو یہ ایسی صورتحال ہے کہ ان کے ٹیسٹ جو ہیں وہ بھی نہیں، رپورٹس جو ہیں ابھی تک خان صاحب کو، بی بی صاحبہ کو ہمیں دی گئی یا ان کی فیملی کو دی گئی۔ اچھا، کچھ صحافی جو ہیں صابر شاکر، معید پوری زادہ اور دیگر، وہ انتظار بھائی آپ سے لسٹ شیئر کریں گے، آپ کو ٹویٹ بھی آئے گا، تو یہ صحافی جو اس وقت پاکستان سے باہر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پاکستان نہیں آنے دیا جا رہا، ان کے اوپر پابندیاں ہیں، ان کو ٹی وی چینل کے اوپر جو ہے وہ نہیں لیا جا رہا، تو خان صاحب نے اس کے اوپر بھی بڑی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ بالکل ایک غیر آئینی، غیر قانونی کام ہو رہا ہے، اور کسی کو بھی آپ اس طرح محروم نہیں کر سکتے، کسی بھی کی آواز جو ہے بند نہیں کر سکتے، آپ اس لیے ان کی آواز سے خائف ہیں کہ وہ حق کی بات کرتے ہیں، وہ سچ کی بات کرتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے ہدایت کی ہے لیگل ٹیم کو، اس میں ہم انشاءاللہ تعالی کورٹ میں جائیں گے اور جا کر ان کے حوالے سے ہم پٹیشن دائر کریں گے۔ تو دوستو، یہ تھی عمران خان کے وکیل نعیم حیدر اور عمران خان کی ملاقات جیل میں، اس کا سارا احوال آپ نے جانا۔ دوستو، ایک نئی ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔